رسول کریم جناب محترم مولانا شفیع اللہ صاحب، جناب عیسیٰ خان صاحب، جناب دوست محمد صاحب، جناب شریف خان، جناب ڈاکٹر محمد اسد آزاد صاحب، جناب محترم غلام جلاسی صاحب، جناب محترم شاہزیب صاحب، جناب محترم انور زیب صاحب، جو کہ انجمن متحدہ عباسین کوہستان اتحاد کمیٹی کے عہدیداران ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار حضرات میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے بادشاہ صاحب ہیں، میر حضان صاحب ہیں، اور بے شمار دوست ہمارے بیٹھے ہیں. فردن میں کس کا نام لوں؟ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور اس پروگرام میں شرکت کا مجھے موقع ملا، اور ہمیں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آج اگر آپ لوگ ان علاقوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کے کوہستان میں وہ ترقی اور وہ مواقع نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہاں پر منتقل ہونا پڑا. میں کل سوال میں پرسوں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم مانسیرا کی بات کریں، اوپی کی بات کریں، احمدآباد کی بات کریں، سوات کی بات کریں اور دوسرے علاقوں کی بات کریں، تو ان علاقوں کے اندر یہاں پر بے شمار کوہستانی آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پر آباد ہونے کا ریزن یہی ہے کہ ان کو وہ مواقع نہیں مل سکے. کوہستان میں مشکلات، تکالیف، اگر ہم کے ایج سے ہٹتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے سب پتھروں کے زمانے میں آ گیا. دل تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. اور اس کے بعد روزانہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھا نہیں جاتا، روزانہ میں لاشیں دیکھتا ہوں. مختلف جگہوں سے میرے پاس تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی گاڑی دریا کے اندر گر گئی، وہ بچے کھائی کے اندر گر گئے. پھر آپ کے راستے ابھی اس وقت مجھے بتا رہے ہیں جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئے، دوبیر کا راستہ بند ہے، رونولیا کا راستہ بند ہے، تیال کا راستہ بند ہے، کندیا کا راستہ بند ہے، اور بے شمار علاقے وہاں پر آنا جانا مشکل ہے. مجھے کچھ دن پہلے، آج سے 3-4 دن پہلے سوات میں کچھ حضرات آئے ہمارے محترم ساتھ دوست کے ساتھ. وہ مجھے جو تصویریں دکھا رہے تھے کہ 2 لکڑیوں کے اوپر اور نیچے کھائی اور بوری اٹھائی ہے اور رسی کے ساتھ وہ پکڑ کے وہ پار کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو تو پتہ نہیں کتنے 100 فٹ نیچے وہ گرتا ہے، راستے ہی کوئی نہیں. تو یہ مسائل جو ہیں یہ صرف کوہستان میں کیوں ہیں؟ اگر پہاڑی علاقے تو اور بھی جگہوں پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ بے شمار علاقوں کے اندر میں نے دیکھا پہاڑی علاقے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں ہوتی میرے حساب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آج وہاں پر کوئی بیماری آتی ہے تو اس جوان کو اٹھا کے یا تو آپ احمدآباد لے کے جائیں گے، یا پنڈی لے کے جائیں گے، اسلام آباد لے کے جائیں گے، پشاور لے کے جائیں گے. وہاں پہ آپ کو کوئی ہسپتال نہیں. پڑھنے کے لیے بچوں نے پڑھنا ہے تو بچوں کو آنا ہے مانسیرا یونیورسٹی کے اندر جانا ہے، لاہور یونیورسٹی میں جانا ہے، یا وہ پشاور میں پڑھیں گے. اور ابھی ایک بہت بڑی تعداد مودی خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے، افضل شاہ صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ بے شمار لوگ کراچی کے اندر کوہستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہاں پر اپنے آپ کو ہجرت کر کے لے کے چلے گئے، وہاں چلے گئے اپنے خاندانوں کے ساتھ. تو یہ مسائل اس لیے ہیں کہ کوہستان ایک پسماندہ علاقہ ہے. میں جو بات کرتا ہوں وہ مکے کی بات کرتا ہوں، کوہستان کی ترقی کی بات کریں، کوہستان کی خوشحالی کی بات کریں. اب اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں
تو اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ کوہستان کے ساتھ منسلک ہیں. کوہستان، جامر باچا ڈیم، داسو ڈیم، پٹن ڈیم، پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہیں دوبیر کے اندر ہیں، پٹن میں ہیں، اور اس کے بعد جو خود سے چھوٹی چھوٹی 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ کی بجلی پیدا کر رہے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کی اپنی ضرورت کے حوالے سے، وہ الگ ہے. تو یہ بہت بڑا ایک وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا وسیلہ دیا ہے جو پورے پاکستان کی بجلی کو پورا کر سکتا ہے، پاکستان کے اندر معاشی خوشحالی لے کر آ سکتا ہے، پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ وہاں پر سستی بجلی اس کو فراہم ہو سکتی ہے. اگر سستی بجلی اس کو فراہم ہوگی تو وہ ایکسپورٹ کرے گا، باہر اس کا سامان جائے گا. اس وقت پاکستان میں مہنگی ترین بجلی ملتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کریں تو وہ سب سے بڑا منصوبہ جو چائنا کا ہے سی پیک، اس کا گیٹ وے کوہستان سے گزرے بغیر وہاں سے جا نہیں سکتے. اتنے بڑے منصوبے کے اتنا بڑا منصوبہ ہے لیکن اس کا راستہ سی پیک کوہستان ہے. اس کے بعد تیسری چیز اگر آپ دیکھیں، میں ابھی اپنے بھائی سے یہ ذکر بھی کر رہا تھا، وہ دوبیر کے علاقے میں آپ کو معلوم ہوگا وہ پہاڑ کی چوٹی سے وہ اس کا حصہ ایک چھوٹا نیچے گرا. جب اس کو چیک کرا تو سارا وہاں پہ کاپر ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی مائنز ہیں وہاں پہ سونے کی اور مختلف معدنیات بے شمار ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ گرینائٹ بے شمار ہے وہاں. اس کے بعد جو آپ لوگوں کا سب سے بڑا روزگار ہے دیار، سارا درخت اور وہاں سے آپ کے پاس لکڑ آتی ہے. اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو پوری دنیا کے اندر مقبول ہے اور پوری دنیا کے اندر اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، پورے ملک اس کی آمدنی سے چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سیاحت. ہم سپٹ ویلی گئے، سپٹ ویلی جہاں پر نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ دکانیں ہیں، نہ وہاں پہ ٹیلی فون کا کوئی کنیکشن ہے. اتنا خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہاں پہ پہنچنا ایسا ہے جیسے موت کو دعوت ہے. اگر آپ یہ ناران والی سائڈ سے جائیں، اب ہم نے وہاں پہ ایک روڈ شروع کی ہے بابو صاحب کی طرف سے، انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے. تو وہ روڈ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہتر ہے کہ اس میں زیادہ اس میں تکلیف نہیں ہے جتنی یہ ناران والی سائڈ پہ ہے. اور ادھر ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے جو جتنے مہینے وہاں پر گزارے جا سکتے ہیں، لوگ سارے اوپر ان علاقوں میں جاتے ہیں، دروں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، اس میں وہاں پر بھی آتے ہیں. اسی طرح باقی علاقوں کی بھی یہی پوزیشن ہے. اگر آپ دوسرے دروں کی بات کریں، خوبصورت ترین درے، لیکن وہاں پر انسان کا پہنچنا محال ہے. تو وہاں پہ کیا سیاحت ہوگی، وہاں پہ کیا انسان داخل ہوگا. اب میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں. 3 دن پہلے میں سوات میں تھا تو میرے پاس وہاں کا جو ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، جو سب سے بڑا پولیس کا افسر ہے، وہ میرے پاس آیا ملنے کے لیے. تو اس نے میرے سے عجیب بات کی. اس نے کہا طلعت صاحب آپ کو پتا ہے 3 دن میں سوات کے اندر کتنے ٹورسٹ جو لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں کتنے داخل ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کتنے ہوئے؟ اس نے کہا 2 لاکھ سے زیادہ. کسی ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، ٹریفک کی یہ پوزیشن ہے کہ ایک کلومیٹر تک اس کی لائنیں لگی ہیں اور لوگ ہیں کہ وہ آئے جا رہے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں یہاں پر ان علاقوں کو، نارتھ کے علاقے کو پسند کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوہستان میں کوئی سیاحت کے لیے آئے گا؟ کیا وہاں پہ کوئی فیسلٹی ہے؟ کیا وہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں سیاحت کے لیے؟ سب سے پہلے وہاں پر سیکورٹی، اس کے بعد وہاں پہ پیٹرول، پھر وہاں پہ رہنے کی جگہ، پھر وہاں پہ دکانیں ہوں، پھر وہاں پہ نیٹ ہو. تو کتنا لوگ جو ہے وہاں پر سیاحت کے لیے. پھر ہمارے باہر کی دنیا کے لوگ آ سکتے ہیں. عرب جو چاہتے ہیں جہاں پہ نماز ان کو ملے، حلال کھانا ملے،
ان کے عورتوں کو پردہ ملے، وہ وہاں پہ ٹوٹ پڑے جس انداز کے اندر جتنی خوبصورت علاقے ہیں۔ اب ان علاقوں کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اجتماعی کام یعنی ہندوستان کے لوگ اور ہم سب مل کے اس کو اٹھائیں، اس کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے لیے یہ علاقہ بہت اہم ہو گیا بجلی کے حوالے سے خاص طور پہ، اور اس کے بعد جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھا کے اس سارے علاقے کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ 1996 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں جو کوہستان کی آبادی تھی وہ 7 لاکھ کچھ تھی، اس کے بعد 2017 میں وہ کو 27 لاکھ کے قریب شو ہوئی، جس کو مانا نہیں ہونا، حالانکہ ماننا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 27 لاکھ ہونی چاہیے، جس انداز میں وہاں پہ آبادی اللہ تعالیٰ نے بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہاں پر مردم شماری کے اندر جو ہے بہت زیادہ وہاں پر جو ہے پاپولیشن کا اضافہ ہے، لیکن اس کی صحیح مردم شماری جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صحیح مردم شماری کرائے، اس کا جو بھی طریقہ اختیار کرے وہ، لیکن صحیح مردم شماری ہو تاکہ اس مردم شماری کے تحت پھر وہاں پر ان کے نمائندے، ان کے باقی معاملات، باقی سلسلے جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1998 سے لے کے 2017 تک، بلکہ 2017 بھی چھوڑے کیونکہ 2017 کی سینسس کو مانے ہی نہیں، مردم شماری کو، اب 2023 میں کھڑے، اگر دیکھا جائے تو اس وقت 25 سال وہی مردم شماری کو دیکھا جا رہا ہے، 7 لاکھ کو، حالانکہ 7 لاکھ کدھر؟ 7 لاکھ تو میرا خیال ہے ایک آپ چھوٹے سے علاقے کی بات کریں گے تو وہاں سے آپ کو اگر گنتی شروع کریں تو اتنی آبادی تو وہاں پر ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوہستان کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو ہم آج کام کریں گے اس کا فائدہ ہماری آنے والی نسل کو ہو، ہمیں اس کا کتنا فائدہ ملتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن آنے والی نسل کو ضرور اس کا فائدہ ملے گا، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ایک پروگرام بنا ہے، ایک قافلہ بنا ہے، اس قافلے کے اندر شامل ہوتے جائیں، اور صرف اور صرف اس میں ایک ہی ہے، چاہے جو بھی اس کو لیڈ کرتا ہے، جس کو کوہستان کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کوہستان کے لیے بہتر ہے۔ کوہستان پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اگر کوہستان میں ترقی ہے تو پاکستان میں ترقی ہے۔ کون اس کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ جو ہے عوام کا، اور عوام اگر اس کے حوالے سے صحیح فیصلہ کرتی ہے تو اپنے علاقے کے لیے کرے گی، علاقے کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ ہمیں صرف ایسی بات اور ایسا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہو۔ ہمیں اپنے اچھے مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے، آج سوچیں گے کل پھل ملے گا، کل سوچیں گے پرسوں اس کا پھل ملے گا، پرسوں سوچیں گے اس کے بعد اس کا پھل ملے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں ابھی سے سوچنا ہوگا کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تاکہ یہ پوری کے لوگ یہ واپس اپنے علاقوں میں جہاں کی خوشحال زندگی گزارے۔ آج یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ میں سنتا ہوں، مانسہرہ ہو، احمد آباد ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، کہ اگر کسی کی وفات ہو رہی ہے تو ملت کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر کوہستان، کیوں؟ جہاں پر قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ آپ لوگ باہر سے آئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے معاملات کی طرف غور کریں اور ایسے فیصلے کریں جن سے علاقے کی بہتری ہو اور علاقے کی خوشحالی ہو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا وقت اپنا ضائع کریں، اچھے مستقبل کے لیے، ایک اچھے
اچھے دن آئے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا. اور یہ سوچنا آج ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اور بڑے جہاں پر بیٹھے ان کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. اور آج میں مختلف علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے، مجھے یہاں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، 25-50 لوگ ہوں گے جن سے ملنا ہے، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں. اسی طرح جہاں میں جاتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کسی وفد سے ملنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ پورا جلسے کی شکل اختیار کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب تڑپ ہے نا، گلستان کے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے اچھے مستقبل کے لیے سوچنا ہے. اور آج اگر ہم اچھے مستقبل کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا. ہم آج 2023 میں بیٹھے ہیں اور 2023 میں لکڑیوں کے باندھ سے اپنے مریضوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے لوگوں کو پہاڑوں سے اتارتے ہیں. اگر ہم یہ جو دنیا ترقی کر چکی ہے وہاں پر ایک بڑی بات ہے، لوگ یقین نہیں کریں گے کہ 2023 میں بھی اس طریقے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں جیسے پتھروں کے زمانے میں رہتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر آج ہمیں غور کرنا ہوگا، اور آج اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل عطا فرمائے گا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں شکر گزار ہوں ہمارے انجمن متحدہ عباسین کوہستان اتحاد کمیٹی کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اپنے طور پہ، ذاتی طور پہ جو میں کام کر سکتا ہوں میں کام کروں. لیکن یہ کوہستان ذاتی کاموں سے نہیں ٹھیک ہوگا. ذاتی انسان کی کیپیسٹی بہت چھوٹی ہے، لمیٹڈ ہے. ہمیں ملک کو انوالو کرنا پڑے گا، حکومت کو انوالو کرنا پڑے گا تاکہ حکومت یہاں پر اپنے فنڈز لگائے اور یہاں پر اس علاقے کی ترقی کے لیے سوچے. اور وہ بھی اس وقت سوچے گی جب اس کی دلچسپی ہوگی، اور انشاءاللہ سوچے گی. انشاءاللہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی بھی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی تقدیر بدلے گی، اس کی قسمت بدلے گی، اور آنے والی نسل جو ہے وہ ایک خوشحال اور ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور ایک بہترین قوم بن کر ہمارے یہاں ابھرے گی. تو میں جہاں پر بھی بات کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ کوہستان کے لوگ بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے وفادار لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک نیچے کی سب سے پیرامیٹر جو ہے بنیادی طور پر یہ چیزیں، اگر یہ چیزیں موجود ہیں باقی چیزیں اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہیں. اور ہمیں اس کی طرف سوچیں. مخلص لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیں آج سے سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم اس میں اپنی کیا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں، اس میں اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں، اور وہ حصہ ڈالیں تاکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے، خوشحال ہو. میں تقریباً عرصہ دراز سے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. 2008 کا الیکشن ہوا، میں تو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. 2013 کا الیکشن ہوا، میں تو خاموشی سے دیکھ رہا تھا. 2018 کا الیکشن ہوا، میں نے خاموشی سے دیکھا، کوئی حصہ نہیں دیا. اب 2023 کا الیکشن آ رہا ہے یا 2023 میں ہے، 2024 میں ہے، مجھے نہیں معلوم. اس کے علاوہ بے شمار الیکشن ہوئے ہیں یہاں پر ناظرین کے، اور بہت بے شمار. لیکن ہم نے صرف اور صرف اپنا فوکس ایک ہی چیز پہ رکھا کہ جہاں کے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنی ذاتی حیثیت پہ جو کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن اب اس ضلع کو، یہ جو 3 ڈسٹرکٹ ہیں، کوہستان، اپر کوہستان، لوور کوہستان، پالس، ان سب علاقوں کو اب حکومت کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کے مطلب جو ڈیولپمنٹ پہ کام ہو. آج میں وزارت مذہبی امور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، تو آج آپ کی کچھ نہ کچھ
لوگ حج کے لیے گئے، جو لوگ معاونین کی حیثیت سے، ورنہ اس سے پہلے کو معاونین کی حیثیت سے کبھی کوئی خان سے کو گیا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے میرے سے؟ میں وہاں بیٹھا تھا پریس کانفرنس میں، تو وہاں پہ کسی نے دبی دبے الفاظ میں ایک لفظ کہا جس پر مجھے بہت غصہ تھا۔ اس نے کہا اللہ صاحب یہ بتائے کوہستان میں کتنے لوگ گئے ہیں معاونین کی حیثیت سے؟ پھر وہ چپ ہو، تو میں اس کو کوئی بات کر رہا تھا، بات ختم ہوئی تو میں نے کہا کیا کہا، دوبارہ اپنا سوال کرو۔ کوہستان کے لوگ گئے، وہ کوہستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کوہستان کا حقوق نہیں ہے، کوہستان کے رائٹس نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے یہاں پر انسان نہیں بستے، وہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی جائیں۔ اگر دوسرے ضلعوں کے لوگ جاتے، خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پوچھو میرے سے، میں جواب دیتا ہوں کوہستان کے کتنے لوگ ہیں، اور میں یہ بھی پوچھوں گا کہ پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں کس کس ضلع کے لوگ گئے ہیں اور کوہستان کے کتنے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، لیکن ایک بات ہے، مجھے لگتا ہے کوہستان کے ساتھ میری قسمت مل گئی۔ میں عرفات کے میدان میں، میری جگہ کسی اور جگہ تھی، میں نے اوپر دیکھا سامنے بورڈ لگا، تو میں نے سوچا یہ بورڈ جو ہے بالکل واٹر کے اوپر میں کھڑا ہوں، تو مجھے عرفات کے اندر جانا چاہیے۔ تو میں میرے ساتھ جو بھی لوگ تھے سب، میں نے سب کو کہا تیار ہو جاؤ، اصل وقوف کا ٹائم ہوتا ہے عصر سے مغرب کا، میں نے کہا عصر کی نماز پڑھ کے وقوف ہم اندر کریں گے، وہاں پر عام لوگوں کے ساتھ سڑک کے کنارے یا جہاں پر بھی یا زمین پہ بیٹھیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھیں گے، وہیں پہ وقوف کریں گے۔ میں وہاں چلا گیا، تو وہاں بھی الحمدللہ ہمارے کوہستانی بھائی اکٹھے ہو گئے۔ میں حیران تھا، میں دعا کر رہا تھا، اچانک میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا وہ ہمارے اپنا ملک صاحب ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس پہ ویل چیئر پہ۔ میں نے کہا نہ اس کو اٹھانا مت، میں خود آ رہا ہوں، 5 منٹ دو، میں خود آ رہا ہوں۔ میں ابھی دعا کر رہا تھا، میں نے کہا اس کو اٹھانا مت، اس کا بیٹا آیا ہے میرے پاس، ملک ظہور، وہ اس نے نام لیا۔ میں نے کہا ابو سے ہلنا بھی نہ، بس میں یہ دعا کر رہا ہوں، واپس آتا ہوں، خود آؤں گا اور اس کے پاس وہیں پر آؤں گا، اس کو ویل چیئر سے نہیں اٹھانا۔ میں وہاں گیا تو وہاں پہ اور بہت سارے دوست اکٹھے ہو گئے، دادو کا ناظم ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے کوہستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ملک ظہور نے کہا دعا کراؤ۔ میں نے کہا اچھا میں کراؤں؟ میں نے کہا جی آپ کراؤ۔ کہنا نہیں تم کراؤ۔ میں سوچ پڑ گیا، ٹائم کا بہت کم تھا، میں نے کہا ٹائم ختم ہونے والا ہے، کیونکہ مگر بالکل سر کے اوپر تھی، تو میں نے پھر دعا شروع کر دی۔ جو دعا کر سکتے تھے ہم نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس کے بعد پھر میں ملک ظہور کو میں نے کہا چلو اس کا بیٹا کہنے لگا میں چلاؤں گا۔ میں نے کہا یار تو چلاتا رہتا، مجھے چلا دیتا۔ ملک ظہور ہمارا بزرگ ہے اور میں اس کی ویل چیئر میں خود چلاؤں گا، تو میں اس کی ویل چیئر چلا رہا تھا، اور کس لیے چلا رہا تھا کہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان میں میں نے سنا ہے کہ جو جہاں پر اکٹھے ہیں نا وہ آخرت میں بھی اکٹھے ہیں۔ میں اس لیے اس کی ویل چیئر چلا رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ عرفات کے میدان کے ساتھی جو ہیں وہ آخرت کے ساتھی ہیں۔ بعد میں چلا گیا تو کسی کا میسج آیا ملک کہ آپ جس کی ویل چیئر چلا رہے تھے اس کی وفات ہو گئی، دوسرے تیسرے دن۔ میں بہت حیران ہوا، میں سمجھا کسی نے ایسی مذاق کیا۔ پھر میں نے فوراً فون کیا، پھر میرے پاس نور الحق کو پتہ نہیں کس کس کے میسیجز آئے کہ نہیں اسی کا ہوا۔ میں نے کہا نہیں مجھے تصویر بھیجو، کس کی بات کر رہا۔ پھر اس کا پتہ چلا، پھر میں نے فوراً وزارت حج جو ہمارا حج مشن ہے اس کو میں نے کہا فوراً اس کا انتظام کرو۔ تو الحمدللہ ہماری وزارت حج کے لوگ جو ہے فوراً پہنچ گئے۔ پھر حرم شریف میں دیکھیں میں نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔
آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، پرسوں بھی مرنا ہے، سب بھی مرنا ہے۔ یہ والی موت تو بہت پیاری موت ہے، یہ تو بڑی خوبصورت موت ہے۔ اور اس کے بعد حرم شریف میں جس کا جنازہ ہو، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اور پھر اس جگہ دفن ہو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگے ہوں، اس مٹی کے اوپر، اور کتنے صحابہ کے وہاں پر قدموں کے نشان ہوں، وہاں پہ ملک ظہور کو دفن ہونے کا موقع ملا۔ وہ نیک آدمی تھا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ خیر پھر اس کے بیٹے سے بھی بات ہوئی، سب سے بات ہوئی۔ میں چونکہ 1,60,000 حاجی پاکستان سے گئے تھے، میں ان کا ذمہ دار تھا وہاں پر، تو میری مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن بہرحال جو ہم اس میں کام کر سکے اللہ تعالیٰ نے کام کروایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے۔ وہ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا وہاں پر، وہ پولیس نے آپ کو، سعودی پولیس نے آپ کو گرفتار کیا۔ اب میں اس کو بھی اصل کے ساتھ مان دیتا ہوں، ہاں اسے ڈیٹین کیا۔ کیوں ڈیٹین کیا؟ پاکستانیوں کا گرفتار کر رہے تھے، اب ہمارے پاکستانیوں کو قانون کا تو پتہ نہیں ہے، تو میں نے ان کو روکا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ جب میں نے بتایا وزیر ہے، تو انہوں نے کہا جب بندے کو گرفتار کرو تو وہ وزیر بن جاتا ہے، تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اور میں کہا جو وزیر ہیں، ترکی کا وزیر تھا جن سے میری ملاقات ہوئی، افغانستان کا وزیر تھا، اس کے علاوہ انڈیا کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے جو مسلمان، بنگلہ دیش کا تھا، پھر بحرین کا تھا، پھر اس کے علاوہ عمان کا تھا، بے شمار گجرات میں ملاقات ہوئی پروگرام، وہ سب کو رائل حج کر رہے تھے، ان کے ساتھ پروٹوکول، ان کے ساتھ پولیس، ہر چیز ہوتی۔ اچھا یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے، وہ تو سارے ایسی جس کو پکڑو تو وہ یا تو وزیر بن جاتا ہے، یا وزیر اعظم بن جاتا ہے، یا بادشاہ سلامت بن جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے کہا میں گرفتار بہرحال کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ خیر انہوں نے مجھے ڈیٹین کیا، اور الحمدللہ میں نے اپنے کسی پاکستانی کو گرفتار نہیں ہونا، اس کی وجہ میں نے کہا پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، پی ٹی آئی سے تعلق ہو، پی ایم ایل این سے تعلق ہو، جس مرضی سے تعلق ہو، وہ پاکستانی ہے، میں اس کو کسی کو انگلی بھی لگانے نہیں دیتا۔ یہ جگہ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا آئی جی آ گیا، جب اس کو پتا چلا، اسے آگے کی اسٹوری سنا دیتا، تو اس کو تو پتا چل گیا، پھر اس نے کہا اس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے اس کو جو انسپیکٹر اور جنہوں نے بدتمیزی کی تھی اور ٹیلی فون بھی چھینا تھا، انہوں نے اس کو اسی کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، کیونکہ انویسٹر بھی آ گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ واقعی ایک وزارت کا نہیں، 2 وزارتوں کا وزیر ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پہلے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کیسے وزیر ہو۔ میں نے کہا یہ بات میں سمجھنا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جس کو پکڑا ہے نا اس کو چھوڑ دو، یہ میرے بیٹوں کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ مینا کا علاقہ ہے اور حج کے دن ہے، اس میں اگر اس بچے سے غلطی ہو گئی ہے، سعودی تھا جو پولیس کا انسپیکٹر تھا یا جو بھی تھا، میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس سے میرے ساتھ آتی کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں وہاں لکھا گیا، اسے دستخط کرائے گا، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ بیٹوں کی جگہ عبداللہ نام تھا۔ میں نے کہا اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی کوئی بات نہیں، کیا ہم 3-4 گھنٹے بیٹھ کے کوئی بھی گھنٹہ اور بھی بیٹھ جاتے، اگر اور بھی رکھنا ہے تو رکھ لو، ہمارا کیا کھانا بھی دو گے، ہمیں رہائش بھی دو گے، اٹھاؤ گے تو اتنی محترم اور اتنی خوبصورت جگہ ہے مینا، ہم بیٹھیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک فکر تھی کہ ہمارے حاجیوں کی اس وقت میں نگرانی کر رہا ہوں، ان کی تکالیف اور ان کے مسائل کو حل کر رہا ہوں، کچھ میں مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی گپ شپ تھی، بات چیت تھی، آپ لوگ اپنے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، میں آپ لوگوں کی دل سے عزت اور احترام کرتا ہوں۔
تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ ساری باتیں کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی تعمیر اور ترقی نہ ہو، ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حق کا ساتھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔